اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے پر اور صحیح عمل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج ہم بفضلہ تعالی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21 ان 4 آیات مقدسہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات اور صفات کے حوالے سے ایسا بیان فرمایا کہ جس کو صرف مانا جا سکتا ہے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں اول ہوں تو ہم صرف مان سکتے ہیں، اگر اس نے کہا ہے کہ میں آخر ہوں تو صرف مان سکتے ہیں، اگر اس نے کہا ہے کہ میں ظاہر ہوں تو مان سکتے ہیں، اگر اس نے کہا ہے میں باطن ہوں تو ہم صرف اس پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہمارے تجربے میں نہیں ہے یہ چیز کہ ہم پروردگار کی ذات کا تجربہ کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے تو پھر اس کو مانیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ماننا ہے ایسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر اس نے اپنے اور اپنے حبیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ۔ پھر کہا ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں تمہیں دوسروں کا نائب بنایا گیا ہے، تمہارے بڑے گزر گئے، تم ان کی جگہ پر آ بیٹھے، تو جو تم دوسروں کے خلیفہ اور نائب بنے ہو اس میں سے تمہارے پاس وقت ہے، خرچ کر لو۔ یہ ٹائم ہے، جب یہ وقت بیت گیا تو پھر تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا۔ پھر ایمان والوں اور منافقوں کا آخرت کا حال ذکر کیا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ کیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی وجہ سے ڈر جائیں۔
پھر ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ، اپنا مقام پہچانو، مرتبہ پہچانو، تم کسی سابقہ نبی کی امت نہیں، تم نبیوں کے سردار کی امت ہو۔ چلتے وقت کے ساتھ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے معمولات میں، دنیا کی مشغولیات میں، کاروباروں میں رابطے، ناطے، رشتے، دوستیاں نبھاتے آدمی اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ان رشتوں کو بھی نبھاؤ، لیکن وہ جو میں نے اپنا اور اپنے حبیب کا رشتہ قائم کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس رشتے کو بھول نہ جاؤ۔ اگر تمہارے دل زنگ آلود ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، میرے ساتھ لو لگاؤ۔ میری شان یہ ہے، یہاں ذکر کیا قرآن نے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ اگر میں مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میں مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہ آیتیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تمہیں عقل آئے، تمہیں سمجھ آئے کہ تم حقیقت کو جان سکو، پہچان سکو۔ اب ہم اس آیت مبارکہ پر پہنچے ہیں، آیت نمبر 18 پر۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات، فرمایا صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، دونوں کا ذکر کیا۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا۔ جس کا اللہ کی ذات پر کامل ایمان نہیں، اس کو صدقہ خیرات کرنے کی عادت نہیں پڑ سکتی، اور قرض حسن بھی وہی شخص دیتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ صدقے کے بارے میں اور قرض حسن دونوں کے بارے میں ایک ایک بات۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام اس کو 700 گنا اضافہ کر کے واپس کرتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آتا، صدقہ کرنے والا شخص وہ جس کو صدقہ دے رہا ہے اس سے تو کچھ بھی اس کو ریٹرن نہیں ہوتا، اس سے واپس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو دے چکتا ہے اس کو۔ ہمارے سامنے تو اللہ کی ذات نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس کو تم صدقہ دیتے ہو وہ صرف درمیان میں واسطہ ہے، وہ حقیقت میں تم مجھے دیتے ہو، تو مجھے دیتے ہو تو میں ہی تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اب اس بات کو بھی صرف مانا جا سکتا ہے، یعنی بظاہر تو ہماری جو ویژول دنیا ہے، مرئی دنیا، مشاہدے والی دنیا، اس میں تو ہم لو دو والا معاملہ سیدھا سیدھا کرتے ہیں نا۔ کسی دکان پر جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں اور واپس بھی اتنے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں بہت غیب والا معاملہ ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، مخفی ہے، صرف حضور کی ذات پر، آپ کی زبان پر اعتبار ہے کہ وہ ضرور واپس کرتا ہے۔ چونکہ اللہ نے کون سی آپ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات کی ہے؟ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ بات تو ہمیں حضور نے بتائی ہے نا۔
کیوں جی؟ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تو ہمیں ہمارے آقا نے بات بتائی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہماری بات ہوئی نہیں، نہ ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے. اس کی یہ شان ہے کہ وہ بات نبیوں رسولوں کے ساتھ کرتا ہے، عاموں کے ساتھ بات نہیں کرتا. نبیوں رسولوں کے ذریعے باقیوں کو بات پہنچاتا ہے. تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مقدس ہے اس کی سچائی پر اعتماد کیا کہ آپ سچے ہیں، اور یہ آپ کی زبان کا سچا ہونے کا تجربہ اتنا زبردست تجربہ ہے کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 40 سال مکے میں بسر کر کے لوگوں سے پوچھ لیا تھا کہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے مجھے؟ تو وہ سب نے کہا تھا کہ نہیں، کبھی نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں. تو وہ ظاہری دنیا تھی جس کا تجربہ کروایا. یہ اعتبار اپنی زبان پر اس لیے دلوا لیا، پوچھ اس لیے لیا کہ اب میں تم سے ایسی باتیں بھی کروں گا جو تمہارے سامنے کی نہیں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہ تجربہ اس لیے کروا لیا کہ بھئی 40 سال تم نے دیکھ لیا نا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو تم مان بھی چکے ہو کہ اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، امین ہیں. تو یہ تجربہ اس لیے کروایا کہ چونکہ اب میں نے باتیں وہ کرنی ہیں جو تمہارے سامنے کی باتیں نہیں. میں نے تمہارے ساتھ جنت کی بات کرنی، دوزخ کی بات کرنی، اللہ کی بات کرنی، پل صراط کی بات کرنی، فرشتوں کی بات کرنی. یہ تمہیں کہنا ہے کہ تم 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں 700 روپے واپس کرے گا. تو اب تم نے دیکھنا تھوڑا ہے کہ وہ 700 کدھر سے آ رہے ہیں، ہاں جی. لیکن دیکھنے والے دیکھ بھی لیتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی لیتے ہیں. آنکھ آنکھ کا فرق تو ہے نا، کیوں جی؟ آنکھ آنکھ کا فرق ہے یا نہیں؟ بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ ان المصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں. اس میں الگ کر کے، ویسے تو عام طور پر پروردگار کا مزاج قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے، اس میں مرد عورت سبھی آ جاتے ہیں. یہاں الگ کر کے اس لیے ذکر کیا کہ عورتیں بھی اس میں پیچھے نہ رہیں. اور قرض حسن کو موٹا سا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے نا اس سے کچھ نہیں لینا. 100 دیا ہے تو 100 ہی لینا ہے، 101 نہیں لینا. 1000 دیا ہے تو 1000 ہی لینا ہے، 1000 کے اوپر کچھ نہیں لینا. کوئی سود لینا، سود کا اور یا کوئی اس سے فائدہ نہیں لینا. قرض دے کے اس سے اپنا ذاتی کام نہیں نکالنا، فائدہ نہیں لینا اس سے، بلکہ جس کو نہیں دیا اس کے ساتھ اپنا کام نکال لینا ہے. جس کو دیا ہے اس سے ڈر کے رہنا ہے، اس سے ڈر کے رہنا ہے. جس کو نہیں نا کچھ بھی دیا اس کے ساتھ آپ کام نکال سکتے ہیں کہ یار میرا یہ کام کر دو. جس کو قرض دیا ہوا ہے جب تک قرض ہے اس سے اپنا ذاتی فائدہ نہیں لینا. تو جتنا دیا اتنا ہی لینا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرض دیا اسی وقت سے گنتی شروع ہو گئی. جو قرض حسن دیا ہے تو وہ جتنا قرض دیا ہے اتنا مال روز صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. حالانکہ جو دیا ہے وہ مل جانا ہے، جو دیا ہے وہ مل جانا ہے. یہ ایمانی تقاضے ہیں، ایمان والوں کی باتیں ہیں. ایمان والے لٹیرے نہیں ہوتے، لٹیرے
یہ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. اگر کسی نے قرض حسن دیا ہے تو کوشش کرو کہ جلد اس کو واپس کر دو. یہ آج کے دور کا بڑا مسئلہ ہے کہ قرض لے تو لیتے ہیں لیکن واپس کرنے کا پھر نام نہیں لیتے. اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبال بیان کیا ہے جو قرض لے کے واپس نہیں کرتا. تو اس لیے یہ دونوں باتیں کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا کہ یضاعف لہم، ان کے لیے صدقہ اور قرض حسن کئی گنا بڑھا کے واپس کیا جائے گا. یہ ہو گیا اس کا عوض. اور آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، واپس بھی کریں گے اور اس پر جو اجر دیں گے، اجر ایسے نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ تمہارا اجر ہے، نہیں، اجر دیتے ہوئے جس نے قرض حسن یا صدقہ دیا ہوگا اس کی عزت کا خیال رکھیں گے، وہ اجر کریم ہے. یعنی باعزت طریقے سے اس کو اجر دیں گے. اس میں ایک ہوتا ہے جو لیا وہ واپس کر دیا، کوئی نہیں. جو باعزت طریقے سے ہوتا ہے نا واپس، وہ اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے. کیوں جی؟ جو چونکہ دوسروں میں عزت بنانی ہے نا، تو اس کے لیے پھر ہمارے ہاں جس کو کوئی انعام وغیرہ دیا جاتا ہے تو وہ کیا کیا جاتا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، سٹیج لگایا جاتا ہے، مہمان بلائے جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کے ہاتھ سے اس کو انعام دیا جاتا ہے. ساری دنیا دیکھتی ہے کہ صرف انعام نہیں دیا، عزت بھی کی گئی ہے. تو فرمایا وہاں تو ساری دنیا اکٹھی ہوگی محشر میں، میں سب کے سامنے تمہیں اس کا اجر بھی دوں گا اور اجر کریم، تمہاری عزت بھی بڑھاؤں گا. کہ چونکہ سارا کام غیب کا ہے، سارا معاملہ غیب کا ہے، سامنے مشاہدے میں تو کوئی چیز نہیں. تو آگے 2 ڈگریاں دیں بڑی شاندار. آیت نمبر 19 میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، والذین آمنوا باللہ ورسلہ. بات تو اللہ نے اپنے محبوب سے کر دی، محبوب نے تم سے کر دی. یہ بات جو میں نے بتائی یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کر دی اور محبوب نے تم سے کر دی. اب مسئلہ 2 ہے، مسئلے آگے 2 بن جاتے. میں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا کہ یوں ہی ہے، جو بات کہی گئی ہے یوں ہی ہے. فرمایا اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں. اچھا دیکھو کیسی کمال کی ڈگری ہے. صدیق کہتے ہیں بڑے سچے کو. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ بڑے سچے کو. تو یہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، مطلب مسجد میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، ہاں جی، یہ جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، سامنے تو میں نے کہا نا کہ مشاہدے میں تو کچھ بھی واپس نہیں نہ آتا، نہیں نہ آتا. تو اللہ پاک ارشاد فرمایا چونکہ تم نے اللہ اور رسول کو سچا کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سچا کہا ہے، ہم تمہیں یہ سچا ماننے کی وجہ سے تمہیں صدیقیت کی ڈگری دے رہے ہیں. اولئک ھم الصدیقون، یہ جن کے سامنے کچھ نہیں، سامنے کچھ نہیں ہے،
بھائی یہ مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا. ایک مقام پر فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. بات کرنے میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور سے زیادہ سچا کون ہے؟ لیکن بات تو غیب کی ہے. بولو بات تو ساری سامنے تو کوئی شے ہی نہیں, سامنے تو کوئی چیز نہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کو سچا سمجھ کر کہ جی اگر ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں تو 700 ملیں گے, سچی ہے یہ بات, سچی ہے. بولو یہ بات سچی ہے. اجر بھی ملے گا, اجر کریم بھی ملے گا. جنہوں نے اس بات کو سچ مان لیا فرمایا وہ صدیق ہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیقیت کی ڈگری جاری ہے. ابھی نبوت والی ڈگری بند ہو گئی. 4 بڑے رتبے ہیں اسلام میں, 4 بڑے مرتبے. اس کا ذکر پروردگار نے سورۃ النساء میں کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم والے, ان میں پہلے رتبے کے ہیں النبیین. یہ ڈگریاں ملی 1,24,000 یا کم و بیش ہستیوں کو ملی, اور وہ ڈگری اپنے محبوب پر آ کے ختم فرما دی کہ بس اب یہ ڈگری یہاں ختم ہے, مزید کسی نے نبی نہیں ہونا. دوسرا رتبہ ہے الصدیقین من النبیین والصدیقین. صدیقین, صدیقین والی ڈگری ابھی جاری ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول کو سچا کہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا تم نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اللہ سچا ہے رسول سچا ہے, ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم بڑے سچے ہو, تم بڑے سچے ہو. صدیق کہہ رہے ہیں نا. اور تیسری ڈگری ہے شہداء, شہید والی, یہ بھی جاری ہے. اور چوتھی ڈگری ہے صالحیت والی, صالح بننا, اللہ کا بندہ بن کے رہنا زندگی میں, یہ ڈگری بھی جاری ہے. یہ تینوں جاری ہیں ابھی. تو یہاں فرمایا اولئک ھم الصدیقون, یہ جنہوں نے مان لی اللہ اور اس کے رسول کی بات یہ صدیق ہیں. نہ صرف صدیق والشہداء عند ربہم. دیکھو کمال کر دیا اس میں. شہید کہتے ہیں جو دیکھ کر گواہی دے. شہادت کے دین کے اندر کوئی 60 رتبے ہیں. ان کو میں اگر مطلب یہ ہے کہ کیٹیگرائز کر کے بیان کروں 1 1 2 2 4, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. شہادت کے اسلام کے اندر کوئی 60 درجے ہیں. وہ ہمیں صرف اس کا پتہ ہے وہ جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, باقی بہت سارے رتبے ہیں, درجہ بدرجہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ ان کے اپنے اپنے مقام ہیں, وہ شہادت ہی ہے. تو شہید وہ ہوتا ہے جو وہ جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پروردگار اپنا مشاہدہ کرواتا ہے. وہ بوقت شہادت اپنے رب کا دیدار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جنت میں سب خوش ہوں گے, شہید اداس ہوں گے. اللہ پوچھے گا تم کیوں اداس ہو؟ وہ عرض کریں گے پروردگار وہ جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے وہ جو نظارہ تھا وہ تیری جنت میں نظر نہیں آ رہا, ہمیں واپس بھیج دنیا میں, ہم پھر سے وہ نظارہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا نہیں, وہ تو اب ڈیڈ لاک ہے, واپسی کوئی نہیں, لیکن وہ نظارہ ہمارے پاس ہے. واپسی نہیں ہونی لیکن نظارہ ہے. وہ مجھے ہی دیکھا تھا نا تم نے اے شہیدو, اب مجھے دیکھتے رہو, میں یہ ہوں.
ہمیشہ کے لیے ان کو پھر اس جلوے میں رکھا جائے گا. ہاں جی. تو یہاں پروردگار نے یہ جو فرمایا والشہداء، یہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی کیا کہ صدقے کا یہ اجر ہے، قرض حسن کا یہ اجر ہے. جنہوں نے مان لی یہ بات، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہوں نے دیکھا نہیں لیکن انہوں نے مان لی. ہم ان کو ایسے ہی کر دیں گے جیسے انہوں نے دیکھا ہے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کو ہم اپنی بارگاہ میں شہید بنا کر اٹھائیں گے. دیکھو ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ صدقہ و خیرات اور قرض حسن کے اجر پر یقین رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننا، یہ بھی شہید ہونے کا ایک درجہ ہے. جان اس نے ابھی نہیں دی، زندہ ہے، زندہ ہوتے ہوئے شہید ہے. سامنے کچھ بھی نہیں، مان رہا ہے ہاں میرے مالک تو سچا ہے، یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو بن دیکھے ماننے کا جو مزہ ہے. وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ شہید ہیں اپنے رب کے ہاں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، یہ جنہوں نے ہمیں بن دیکھے سچا مانا ہے نا، ان کے لیے ان کے عملوں کا اجر بھی ہے اور وہ نور، اور جس کا ہم پیچھے ذکر کر کے آئے تھے، وہ نور کہ محشر والے دن ان کے آگے اور دائیں نور. لہم اجرہم و نورہم، ان کے عملوں کا اجر بھی نہیں ملے گا اور ان کو ایمان کا نور بھی نصیب ہوگا. اور پروردگار کا انداز ہے جہاں وہ ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے پھر مد مقابل کا بھی ذکر کرتا ہے. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی نہ مجھے سچا جانا نہ میرے حبیب کو سچا جانا. یہی ہے نا وہ جی. کیوں جی؟ ساری عمر یقین ہی نہیں آیا، عمر گزر گئی لیکن یقین نہیں آیا، نہ مجھ پر نہ میرے محبوب پر. بات تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننا آسان تھوڑا ہے، یہ تو کلی طور پر اعتماد اور یقین والی بات ہے. سامنے تو شے کوئی بھی نہیں بھائی، سامنے کیا چیز ہے آپ کے؟ سامنے تو شے ہی کوئی نہیں. اور جو یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ واپس آ کے ہمیں بتاتے بھی نہیں، واپسی ہے کوئی نہیں ان کی. سارا معاملہ غیب میں ہوا نا، قبر میں بھی غیب، حشر میں بھی غیب، جنت دوزخ فرشتے ملائکہ ہر چیز غیب میں. بس اعتماد ہے کملی والے کی ذات پر، اسی کا نام ایمان ہے. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی نہیں. وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی ہیں، یہ ہیں دوزخی. ان کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ دوزخی لوگ ہیں. یعنی دوزخیوں کو دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھو جس کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں ہے. کوئی کسی دوسرے بندے کا حساب نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ہم دوسروں کو جانتے نہیں ہیں جی، لیکن اپنا حساب لگا سکتا ہے. یہ اپنے اوپر بہت بڑا مفتی ہے، جج ہے، منصف ہے، اپنے اوپر بہت پتہ ہے اس کو. صبح کیا کیا، دوپہر کیا کیا، شام کیا کیا، رات کیا کیا. اور ایسا فاسٹ کمپیوٹر اللہ نے فٹ کیا ہے اس کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر کئی سالوں کا حساب جمع تفریق لا کے سامنے کر دیتا ہے. اندر ہی فٹ کیا ہے، اس کو بہت پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جنتی ہیں دوزخی ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس حساب لگا سکتے ہیں. کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ تجھے حضور پر یقین ہے؟ تو اگر اندر سے آواز آئے کہ بڑا یقین ہے تو پھر مبارک ہو، پھر جنتی ہو.
اور اگر دل گڑبڑ کرے، دل جو ہے یہ گڑبڑ کرے، آئیں بائیں شائیں کرے، وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو ہے لیکن، جس کی لیکن سے جان ہی نہیں چھوٹی اس کا ایمان کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو جنتی دوستی کا حساب لگانا آپ اپنا تو کر سکتے ہیں نا، ہاں، یا آپ سے زیادہ پھر آپ کا رب کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ایمان ہے اس میں مسئلہ بناتی ہیں 5 چیزیں، اور وہ اسی دنیا کی زندگی کے اندر، یہیں سے ایمان لینا ہے، آگے جا کے تو ملنا نہیں، یہ یہیں سے لے کے جانا ہے۔ اس کی پھر اب آگے پروردگار نے آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا اعلموا، جان لو اچھی طرح سے، انما الحیات الدنیا، یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ والی حیات الدنیا، لائب، نمبر 1، یہ دنیا کی زندگی لائب ہے، ولہو، نمبر 2، یہ دنیا کی زندگی لہو ہے، نمبر 3، وزینت، زینت ہے، ڈیکوریشن ہے، نمبر 4، تفاخر بینکم، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، نمبر 5، تکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں میں، مال اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ 5 مرحلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایک وقت وہ کھیلتا ہے، خود کھیلتا ہے بچپن میں، اس کو کہا ہے لائب، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کھیلتا نہیں، کھیلتے ہوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جو کھیل ہے نا وہ بھی بے مقصد ہوتا ہے، بچپن میں لائب ہے، وہ کھیل رہا ہے، مقصد اس کا کوئی نہیں، وہ یہی ہے، آپ بچپن میں دیکھیں، آپ بنٹے کھیلتے ہیں یا کوئی اور چیزیں کھیلتی ہیں چھوٹی عمر میں، ہاں جی، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کوئی مقصد نہیں نا ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ کھیلتا بھی ہے اور لہو، کھیلتے ہوں کو دیکھتا بھی ہے، کھیل رہے ہیں، وہ اس کی پھر لڑکپن والی عمر ہوتی، 10 سال کا حساب لگا لیں، ٹھیک ہے، تقریباً۔ پھر تیسری زندگی ہوتی، جب وہ لڑکپن سے نکلتا ہے، وزینتن، پھر ڈیکوریشن میں آ جاتا ہے، بال سنوارتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، جوتا اچھا پہنتا ہے، لش پش، ڈیکوریشن سے نکلتا ہے تو پھر تفاخر بینکم، تو پھر وہ عمر آ جاتی جس میں اس کے وہ ایسے ذرائع حاصل کرتا ہے جس سے وہ دوسروں پر فخر کرے، کوئی سیٹ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی افسر لگ جاؤں میں، ہاں جی، میرے پاس سیٹ آ جائے، عہدہ آ جائے، تو اس سے پھر وہ دوسروں کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے اندر یہ اپنے آپ کو جتلانا چاہتا ہے کہ ہم چما دیگر نیست، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں ہے، اس تصور میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے والی چیزوں کو حاصل کر کے تو فخر کرتا ہے۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے گاڑی بہت اچھی ہو، کہتا ہے لباس بہت اچھا ہو، مکان بہت اچھا ہو، کوٹھی ہو، ہاں جی، آگے پیچھے ہٹو بچو کہنے والا، اس کو قرآن نے تفاخر بینکم کہا۔ پھر 5ویں چیز ذکر کی، وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر ہرس پڑ جاتی ہے، اس سے جان چھوٹی تو پھر ہرس پڑ جاتی، کس کی؟ مال کی، یہ مرتے دم تک نہیں جاتی۔ ایسے ہی اولاد کی، پھر وہ کہتا نہیں میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں، بس بچے ہیں نا جی، وہ کہتا نہیں میرا اپنا تو کوئی شے نہیں، لیکن دیکھو نا جی بچے ہیں، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا، ہاں جی، تکاثر فی الاموال والاولاد، میں قربان جاؤں تیری ذات کے، مشین بنانے والے نے
یہ مشین ہی ہے نا انسان. مشین بنانے والے نے مشین کہاں کہاں کیا کرے گی سب بتایا ہے. جو مینوفیکچرنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشین کہاں کہاں کیا کرے گی. تو یہ پروڈکٹ جو ہے نا انسان والی, یہ اس نے بنائی ہے نا, خالق وہ ہے. اس کو یہ پتہ ہے بچپن میں اس نے کیا کرنا ہے, لڑکپن میں کیا کرنا ہے, جوانی میں کیا کرنا ہے, پھر آگے جا کے کیا کرنا ہے, پھر آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو فرمایا ان پانچوں حالتوں میں جب تم ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہو, بچپن والا کھیل بے مقصد, وہ تو ہم کرم نوازی کر کے تم سے پوچھتے ہی نہیں, چلو کوئی بات نہیں, سمجھ نہیں تھی تمہیں, کھیل کود میں تم نے وقت گزار دیا, جاؤ چھٹی. اور جو اس کے بعد اگلا دور آتا ہے, جب یہ بالغ ہو جاتا ہے, تو پھر بھی یہ کھیل کود کے اندر اور دوسروں کو کھیل تماشے میں وقت گزارتا ہے دیکھتے ہوئے. کئیوں نے تو ساری زندگی کھیل بنا لی. ہاں جی, اس وقت اس کو کوئی یاد نہیں رہتا, نہ حی علی الصلاح کی آواز اثر کرتی ہے, نہ حی علی الفلاح کی آواز اثر کرتی ہے, اسی میں کے اندر پڑا رہتا ہے. تو وہ پھر غفلت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر زینت ڈیکوریشن میں پڑ جاتا ہے, سج دج رہن سہن ہر چیز اس کے اندر. تو فرمایا یہ جو 5 حالتیں ہیں, یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اگر ان میں تم زیادہ پڑ گئے, زیادہ اس کے اندر, اور ہمارا دھیان نہ رہا, تو یہ 5 چیزیں تمہارے ایمان کو کمزور کریں گی. چونکہ دنیا ہے لائب ہے, کھیل ہے, لہو ہے, تماشا ہے, زینت ہے, ڈیکوریشن ہے, تفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے والا, تکاثر فی الاموال والاولاد, اولاد اور اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہرس ہے. فرمایا ہم تمہیں بتائیں نا کہ یہ اصل ان 5 صورتوں کی حقیقت کیا ہے. دیکھو کیسے قریب ذہن کے آ کے پروردگار چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے بندے کو سمجھا رہا ہے. فرمایا ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں, کمثل غیث, یہ یوں ہے جیسے بارش ہوئی. بارش نے کیا کیا کہ بارش میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی. اعجب الکفار نباتہ, بارش نے جو رونق لگائی اس کو لوگ دیکھ دیکھ کے عجب تعجب کرتے ہیں. پھول ہیں, پھل ہے, غلہ ہے, اناج ہے, سب کچھ ہے. بارش ہوئی, ہریالی ہری ہریالی, موج ہی موج ہر طرف. وہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے, کتنی خوبصورتی ہے, کمال ہے. اعجب الکفار نباتہ, وہ جو کھیتی بارش کی وجہ سے اگی اس نے سب کو حیران کر دیا, سب کو عجب تعجب میں ڈال دیا, کیا بات ہے. اور فرمایا کہ ثم یہیج, پھر وہ کمال کو پہنچ جاتی ہے, وہ کھیتی کمال کو, چھوٹے سے پودے سے وہ شروع ہوتی تو پھر آگے بڑھتی, پھر پک جاتے ہیں دانے اور پھل سبزہ ہر شے تیار ہو جاتی. یہیج کمال کو پہنچ جاتی, پک جاتی. فتراہ مصفرن, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو رونقیں شونقیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی. مصفرن, زرد ہو جاتی ہر چیز. فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بالکل بھسا بن کے تنکے تنکے ہو جاتی, ہوا جدھر کی آتی اڑا کے لے جاتی. حطام بھسا, بھسا بن جاتی. ارشاد فرمایا یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم اللہ اور اس کے رسول کو بھولے رہے ہو. اب اگلی بات بھی تمہیں بتاتے ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, یہاں تو بہت کچھ ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو. آخرت میں 2 ہی باتیں ہیں, یا عذاب شدید ہے یا اللہ کی بخشش اور اس کی رضا اور خوشندی ہے. 2 میں سے ایک کام ہے. یہ تم نے دیکھنا ہے اس دنیا میں تم نے کیا لے کے جانا ہے, اور ہم آخر میں تمہیں حقیقت سمجھا دیتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے.
یہیں سے آگے چلیں گے. وما علیہ الا البلاغ.